اب آئیے، جو میں نے کہا تھا کہ دی موسٹ ریلیونٹ آج کے دور میں قرآن کی عظمت کیا ہے. پہلے یہ نوٹ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ید بیضا دیا گیا؟ کیا لاٹھی دی گئی جو سانپ بن جاتی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح احیاء موتیٰ کا معجزہ دیا گیا؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح خلق حیات کا معجزہ دیا گیا کہ گارے سے پرندہ بنایا، پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا؟ یہ سارے معجزے حسی معجزے ہیں، حسی، جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے حضرت صالح کی قوم کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھا دیا گیا، چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں کے سامنے ہوا. اس نوع کا صرف ایک معجزہ آتا ہے روایات میں حضور کا، اور وہ شق قمر ہے. لیکن معجزہ اصل کسی رسول کا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ چیلنج کرے کہ آؤ مقابلہ کر لو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا. حضور کو اس نوعیت کا معجزہ نہیں دیا، مانوی معجزہ دیا گیا. یہ دور اب کون سا تھا جبکہ انسانی فہم، انسانی سوچ، لیول آف کانشسنس یہ اونچا آ گیا تھا. وہ بچپنا دور ختم ہو گیا. بچپن میں کھلونے دے دیے جاتے ہیں، وہ حسی معجزات، اور پھر ان پر بھی کوئی ایمان نہیں لایا. کیا قوم صالح ایمان لائی اونٹنی کے معجزے پر؟ کیا آل فرعون ایمان لائے؟ 9 معجزے دکھائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. یہ 2 تو پہلے تھے، 7 اور ہیں، کوئی ایمان نہیں لایا. آل فرعون میں سے کوئی ایمان نہیں لایا. حضور کا معجزہ قرآن ہے، اور چیلنج کیا ہے. اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، تم بھی ایسی کتاب بنا لاؤ. آؤ. پھر برسبیل تنزل کہا کتاب پوری نہیں بنا سکتے، 10 سورتیں بنا لاؤ. سورہ ہود میں اس کو بھی قبول نہیں کیا، چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا. اتنی شرافت ان میں تھی. وہ قوم بہت بری تھی، لیکن ان کے اندر 2 وصف بہت اہم تھے. ایک تو یہ زبان دے دی ہے اب پیچھے نہیں ہٹنا، یہ وصف ان میں تھا. خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانا ہے، یہ وصف ان میں تھا. اور یہ وصف بھی کہ کوئی جھوٹ موٹ کو کہتا لو جی میں نے بھی بنا دی ہے سورت، آؤ کر لو مقابلہ، کسی نے نہیں. اور برسبیل تنزل یہاں تک گئے، اچھا ایک سورت بنا لاؤ. اور ایک سورت تو سورت العصر کے مانند بھی ہو سکتی ہے، 3 آیتوں کی. سورہ کوثر کے مانند ہو سکتی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل. سورت النصر ہو سکتی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر دے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ذرا غور کیجئے جو چیلنج ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. یہ معجزہ کس اعتبار سے ہے قرآن؟ اولاً یہ معجزہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تھا. اس میں عذوبت ہے، مٹھاس. حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ سبع معلقہ کے آخری شاعر تھے. وہاں رواج کیا تھا، ہر سال بڑے میلے لگتے تھے اور ان کے اندر مشاعرے ہوتے تھے، اور شعراء اپنے اپنے قصائد پیش کرتے تھے. جس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ شمار ہوتا تھا تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے. اور نمبر 2، ان کا قصیدہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا. ہی از دی پوئٹ آف دی ایئر، یہ ہمارا اس سال کا شاعر یہ ہے. وہی 7 معلقات جو لٹکا دیے گئے تھے، انہی پر کتاب ہے سبع معلقہ. حضرت لبید آخری آدمی ہے، لیکن جب ایمان لے آئے شعر کہنے چھوڑ دیے.
حضرت عمر نے فرمایا لبید اب آپ شعر نہیں کہتے. جواب کیا تھا؟ اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کچھ کہے؟ سبائے معلقہ کا شاعر جس کو تمام شعراء سجدہ کر چکے، اب قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے بعد کوئی کچھ کہے، اس کی مت ماری گئی. پہلی تو یہ بات. لیکن یہ جو معجزہ ہے قرآن کا، اس کا صحیح شعور ہم نہیں کر سکتے. یہ تو جس کی مادری زبان ہے وہی سمجھ سکتے تھے کہ اس کے اندر کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا عذوبت ہے، کیا مٹھاس ہے، کیسا ملکوتی غنا ہے. اس میں موسیقی ہے، اللہ کی موسیقی، ملکوتی غنا. اس کا اندازہ وہی کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے نزدیک جو بات پہلے میں نے کہی تھی، آج کے دور میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو انسان کو نظام عدل دیتا ہے. میں بتا چکا ہوں 300 برس سے انسان ٹھوکریں کھا رہا ہے، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، پھر مشرق سے مغرب. حضور نے ایک دفعہ زمین پر نقشہ کھینچا سوا السبیل کا، تنکا لے کر ایک سیدھا خط کھینچا، اور ایک خط وہ ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک دائرہ بنایا، سیمی سرکل. وہ جنت ہے، یہ دنیا میں صراط مستقیم یا سواء السبیل ہے، اور درمیان میں جہنم کے اوپر وہ پل صراط ہے. قرآن کے راستے پر چلو گے اس لیے کہ وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. وہ اس پل صراط سے ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا. اور انسانی عقل کے نتیجے میں سوچو گے تو وہ لیفٹ سے شروع ہو کر اس خط کو کاٹتا ہوا وہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ جائے گا. معلوم ہوا ہم تو آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے. پھر واپس آئے گا، چونکہ اللہ کی کتاب کو رہنما نہیں بنایا. پھر اس خط مستقیم کو کاٹتا ہوا اب وہ پھر لیفٹ کو پہنچ جائے گا. اس طرح آپ نے لکیریں کھینچی، یہ ٹیڑھے راستے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو کر یہ جہنم میں جاتے ہیں سارے کے سارے. دنیا میں نظام عدل اجتماعی اور آخرت میں جنت تک رسائی، یہ صرف اس سواء السبیل، اس صراط مستقیم سے ہے جو قرآن جس کی نشاندہی کر رہا ہے.